یہاں پر بیف پلاؤ بنانے کے لیے میں نے 1 kg بیف لے لیا ہے، اور یہ جو بیف ہے نا یہ ہڈیوں والا ہے۔ ہڈیوں والے بیف کے ساتھ اگر آپ بنائیں گے تو آپ کا پلاؤ بہت ہی اچھا بنے گا۔ 1 عدد بڑے سائز کا پیاز اور 1 بنچ لہسن کا میں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ اگر آپ کے پاس پیاز درمیانے سائز کا ہے تو آپ 2 ڈال دیجیے گا۔ 1 عدد بڑی الائچی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے۔ یہ 3 عدد دار چینی ہے، وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ میں نے چھوٹے ٹکڑے کر دیے تھے، اسے توڑ کے ڈال دیا۔ اور اب میں نے اس کے اندر 3 سے 4 لونگ ڈال دیے ہیں، ½ ٹی اسپون کالی مرچ ثابت والی جو ہوتی ہے وہ ڈال دی ہے۔ 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر سوکھے دھنیے کا چلا گیا، اور 2 ٹی اسپون اس کے اندر میں نے نمک کے شامل کر دیے ہیں۔ اب میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں۔ میں ٹوٹل 2 گلاس چاول کے بنا رہی ہوں، تو اس حساب سے میں نے اس کے اندر تقریباً 5-5.5 گلاس پانی کے ڈالے ہیں، کیونکہ مجھے چاولوں کے اندر ڈالنے کے لیے 3.5 گلاس پانی چاہیے ہوگا۔ تو یخنی پکنے کے بعد پانی جب خشک ہوگا تو میرے پاس تقریباً 3.5-4 گلاس پانی کے بچیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پر یخنی پکنی شروع ہو گئی ہے، اور جب یہ پکنے لگے گی نا تو اس کے اوپر ایسے جھاگ سی آ جائے گی، اسے آپ ریموو کر دیجئے گا۔ پہلے آپ اپنی فلیم کو ہائی رکھیے گا، جب آپ کی یخنی پکنے لگ جائے تو فلیم کو بالکل لو کر دیجئے گا، اور تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے آپ نے لو فلیم کے اوپر اس یخنی کو پکانا ہے۔ اب یہاں پر میری یخنی بہت اچھے سے تیار ہو گئی تھی، گوشت بہت اچھا گل گیا تھا، تو میں نے گوشت کو یخنی میں سے الگ کر لیا اور ایک برتن میں رکھ دیا ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ اب یہاں پر بیف ٹھنڈا ہو گیا، تو اس کے ساتھ جتنی بھی چکناہٹ لگی ہوئی ہے نا اسے میں الگ کر دوں گی، کیونکہ اب یہ پک چکا ہے نا تو بہت ایزیلی اس سے علیحدہ ہو جائے گی چکناہٹ۔ اور جو ہڈیاں ہیں نا ہمارے پاس، اسے بھی ہم اس میں سے الگ کر دیں گے۔ ہڈیاں بس اس لیے ہوتی ہیں کہ یخنی کے اندر اگر ہڈیوں کے ساتھ ہم پکاتے ہیں نا تو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے یخنی میں۔ اگر آپ صرف گوشت کی یخنی بنائیں گے تو کبھی بھی وہ فلیور نہیں آئے گا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کوکر کے اندر اس یخنی کو پکائیں گے تب بھی ایسا ٹیسٹ کبھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ اسے کھلا پکا رہے ہیں تو پھر آپ کی یخنی بہت ہی مزیدار بنے گی۔ اچھا، اگر آپ کوکر میں بنانا چاہ رہے ہیں، جیسے فرض کریں آپ کے پاس ٹائم کم ہے، تو آپ ہاف ٹائم جو ہے کھلا پکا لیں اور آدھا جو ہے اسے کوکر کے اندر گلا لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ پھر بھی آپ کی یخنی کے اندر جو ہے نا ٹیسٹ آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسے کوکر میں ہی بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ 20 سے 25 منٹ کے اندر آپ کا گوشت گل جائے گا، تو پھر آپ کی یخنی میں ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ اچھا جی، اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ½ کپ آئل کا لے لیا ہے، اور اس کے اندر 3 عدد میڈیم سائز کے پیاز جو ہیں وہ باریک کر کے ڈال دیے ہیں۔ آپ نے یہاں پر آئل کم ہی ڈالنا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہم نے چکناہٹ کے ساتھ یخنی بنائی تھی، اور وہ جو چکناہٹ ہے نا وہ ہماری یخنی کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ تو ہم اگر یہاں آئل زیادہ ڈالیں گے تو پھر وہ والا بھی آئل آئے گا، تو ہمارے جو چاول ہے نا اس کے اندر بہت سارا آئل ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہاں پر پیاز جب گولڈن ہونے لگے تھے تو میں نے اس میں ثابت گرم مسالہ ڈال دیا تھا، جس میں 2 عدد دار چینی تھی، 4 سے 5 کالی مرچیں تھیں، 1 بڑی الائچی اور 2 عدد لونگ تھے۔ 30 سیکنڈز فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر گوشت ڈال دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیف کے جو پیسز ہیں نا وہ تھوڑے چھوٹے کر لیے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کھانا بہت ایزی ہو جاتا ہے اور مزے کا بھی لگتا ہے۔ ہر بائٹ میں جو ہے، ہر سپون میں آپ کے گوشت آ رہا ہوتا ہے۔ 1 ٹی اسپون لہسن اور 1 ٹی اسپون ادرک کا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے، اور اب لہسن ادرک کے ساتھ اس کو میں فرائی کروں گی 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ اگر آپ چکن کا پلاؤ بنا رہے ہیں تب بھی آپ یہ والا سٹیپ ضرور کیجئے گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو گوشت، چکن، بیف، مٹن جو بھی ہے نا اس کے اندر بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے۔ مسلسل ہلائیے گا ورنہ آپ کا لہسن ادرک جلنے لگ جائے گا۔ اب آخر میں نے اس کے اندر ڈال دیا 1 ٹی اسپون سفید والا زیرہ بھر کے۔ اچھا جی، زیرے کو ہم پہلے اس لیے نہیں ڈالتے کہ وہ بہت ہی نازک سا ہوتا ہے، اتنی دیر فرائی کریں گے نا تو وہ جل جائے گا اور فلیور خراب ہو جائے گا۔ 30 سیکنڈز کے لیے میں نے زیرے کو بھی اس کے ساتھ بھون لیا تھا۔ پھر اس کے اندر میں نے 2 عدد میڈیم سائز کے ٹماٹر، 3 عدد ہری مرچوں کے ساتھ تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور گرائنڈ کر کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ اب اس کے اندر میں نے 1.5 ٹی اسپون کٹی ہوئی سرخ مرچ کا ڈال دیا۔ کٹی ہوئی سرخ مرچ اس کے اندر بہت ہی زبردست فلیور دیتی ہے۔ پیسی ہوئی مرچ کی نسبت کٹی ہوئی مرچ جو ہے نا بہت مزے کی لگتی ہے، اور مزید اس کے اندر کوئی مسالہ بھی نہیں جائے گا۔ نمک اس ٹائم پر میں نے نہیں ڈالا کیونکہ یخنی کے اندر میں نے نمک ڈال کے پکایا تھا، تو نمک ہم چاول ڈالنے کے بعد ٹیسٹ کریں گے۔ اچھا جی، میں نے اس کے اندر اب یخنی ڈال دی ہے، 3.5 گلاس میں نے یخنی کے ڈالے ہیں، اور اب میں اس کے اندر چاول ڈال رہی ہوں۔ میرے پاس پرانے باسمتی چاول ہیں جن کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے دھونے کے بعد بھگو لیا تھا، اور اب میں اس کو ڈال رہی ہوں اس یخنی کے اندر۔
اب اس ٹائم پر میں نے 7 ہی 3 عدد ہری مرچیں ڈال دی ہیں. چاولوں کو یخنی کے اندر مکس کریں گے اور فلیم کو ہائی کر دیں گے. ہائی فلیم پہ اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک کہ اس کے اندر ابال نہیں آ جاتا. جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا نا, اس ٹائم پر ہم فلیم کو کر دیں گے میڈیم. اب یہاں پر میری فلیم میڈیم ہے اور پانی خشک ہونے تک میں نے فلیم کو میڈیم ہی رکھا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہت تھوڑا سا پانی بچا ہے, بالکل خشک نہیں ہوئے. اس ٹائم پر ہم اسے دم لگائیں گے. پہلے میں نے نیچے ایک توا رکھا ہے, اس کے اوپر میں نے اپنے چاول اور ایک رومال کے ساتھ کور کر کے میں نے ڈھکن اس پہ رکھ دیا. 2 منٹ کے لیے فلیم کو میں نے ہائی رکھا تھا اور پھر فلیم کو میں نے بہت لو کر دیا تھا, جو دم والی آگ ہوتی ہے نا وہ, اور 20 منٹ کے لیے میں نے دم دیا تھا. یہ دیکھیں جی, دم اب کھول دیا ہے میں نے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک ایک چاول الگ الگ ہے اور بہت ہی مزیدار یہ پلاؤ بنتا ہے. آپ لوگ اس ریسیپی سے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا, آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگے گا. آخر میں اس کے اوپر میں نے فرائیڈ انین ڈال دیے ہیں, یہ بھی بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں.